خلافت ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے آنے کے بعد بندہ ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور عام مرید پر اتنی پابندی یا سختی نہیں ہوتی جتنی خلیفہ پر ہونی چاہیے اور ہوتی ہے ذمہ داری۔ تمام خلفوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فرائض، واجبات، مستحب، اخلاق اس کو ضرور اپنائیں۔ اگر کوئی شخص فرائض کو یا واجبات کو ہلکا سمجھتا ہے تو وہ گمراہ ہے، اور گمراہ کی کوئی چیز قابل قبول نہیں ہوتی۔ لہذا میری ایک نصیحت ہے یہ کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور معمولات جو مشائخ کے رہے ہیں اس کو اپنائیں، اور اپنے بزرگوں کے راستے پر چلیں، اور فرائض سے علاوہ ایک ایکسٹرا اپنی عبادت بھی کریں جو نوافل کی صورت میں ہو۔ دیکھیں، فرائض تو ہم پہ قرض ہیں، لیکن نوافل جو ہوتی ہیں یا نفلی عبادت، ذکر و اذکار وغیرہ جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، وہ ہماری سیونگ ہے۔ جس طریقے سے آدمی ایکسٹرا کمائی کرتا ہے اور اس کی سیونگ ہوتی ہے، تو اسی طریقے سے یہ سیونگ ہے ایک بات۔ اور جتنی سیونگ تمہاری بڑھتی جائے گی اللہ کے نزدیک ہوتے جاؤ گے، اور یہ راستہ اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کی خلافت کا اعلان ہو جاتا ہے اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کو طلاق دے دے۔ مگر دنیا بقدر ضرورت ہونی چاہیے، بقدر خواہش نہیں۔ تو خلفوں میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو بقدر ضرورت اپنانے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ یہ راستہ مردوں کا ہے، اور اس راستے پہ مردوں کے بھی جگر پانی ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ راستہ توکل اور بھروسے کا ہے۔ اللہ کی ذات پر جتنا توکل اور بھروسہ ہوتا جاتا ہے، بندہ اتنا ہی دنیا کی تدبیروں سے کم کرتا جاتا ہے۔ دنیا کی تدبیریں اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ بات ہمارے مشائخ نے بہت نرم کر دی کہ اپنی دنیا بھی نبھاؤ، اور اپنی وہ سلاسل کی ذمہ داریاں بھی نبھاؤ جو آپ لوگوں کے سپرد ہیں۔ تمام خلفاؤں پہ ضروری ہے کہ وہ اپنے سلسلے کی ترویج کریں، اس کو پڑھائیں، بزرگوں کی تعلیمات کو عام کریں، اپنے مریدوں کی خصوصی تربیت کریں۔ دیکھیں، پھل اپنے درخت سے معلوم ہوتا ہے کہ پھل جتنا اچھا ہوتا ہے درخت اتنا ہی بہترین تصور کیا جاتا ہے کہ جس درخت کا پھل ہے وہ بہت اچھا درخت ہوگا کوئی۔ تو لہذا اپنے مریدوں کی اچھی طریقے سے تربیت کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سلاسل اور جو ہمارا طریق ہے سلاسل کا، اس کی پیروی ضرور کریں۔ دیکھیں، بزرگوں کے سلسلے کو بزرگوں کے طریقے پر چلائیں گے تو کامیابی ہوگی، اور معلوم ہوگا کہ یہ کس بزرگ سے نسبت رکھتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، انسان کی شخصیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، نسبت اہمیت رکھتی۔ سبحان اللہ۔ اگر نسبت ہے تو پھر شخصیت بھی ہے، نسبت نہ رہی تو پھر شخصیت بھی نہیں رہتی۔ کیوں کہ یہ ذمہ داری جو
سلسلے کی ہوتی ہے. سلسلے کی ذمہ داری کے ہاتھ شیخ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, یہ ہاتھ رسول خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس سے منحرف ہونے والا آدمی اللہ اور رسول دونوں کا منحرف ہوتا ہے. اللہ. ایک وہ ہے جو قبول نہ کرے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں, اس پر کوئی اثر کسی بات کا نہیں. ایک وہ ہے جو ذمہ داری حاصل کر کے قبول کر کے ذمہ داری لے کر ذمہ داری نہ نبھائے, وہ زیادہ پکڑ میں آتا ہے اور زیادہ مستحق عذاب ہوتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے راستے پر چلیں, ان کے قدم پر قدم پہ, ان کے قدم پہ پیر رکھتے ہوئے ان کے قدم سے ملا کر قدم چلیں. یہی ہماری کامیابی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر خلیفہ جس کو خلافت دی گئی ہے اس کو 3 ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں. پہلی بات یہ کہ وہ معمولات مشائخ کا پابند ہو. دوسری بات یہ کہ اپنے مریدین کو معمولات مشائخ کا پابند کرے. دوسری بات اس میں شجرہ خوانی بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے. تیسری بات سلسلے کا لباس, سلسلے کے لباس کو بدلنے کی کوشش نہ کی جائے, کیونکہ یہ بزرگوں کی شناخت ہے. دیکھیں ایک طریقہ ہمارا اپنا ہے, وہ قبول نہیں ہے. طریقہ وہ قبول ہے جو بزرگوں سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ مقبول لوگوں سے آ رہا ہے ہم تک, تو مقبول لوگوں کا ہر کام قبول ہوتا ہے. اور جو قبول کام کو ہم اختیار کرتے ہیں اس میں بڑی برکت ہوتی ہے, بے شک اس میں سچائی ہوتی ہے. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم مشائخ کے معمولات کا, شجرہ خوانی کا, اور دوسری بات جو سب سے اہم ہے وہ ہے اپنے اخلاق کا درست کرنا. کوئی خلیفہ حاکم نہیں ہو جاتا, کوئی سلطنت نہیں مل جاتی اس کو, بلکہ وہ خادم ہو جاتا ہے. جو اس کی سلطنت ہوتی ہے وہ چھن جاتی ہے اس سے, وہ لوگوں کا خادم ہو جاتا ہے. اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو راہ دکھائے, راہ دکھائے اپنی زبان سے نہیں, اپنے کردار سے. اپنے کردار سے اپنے مریدوں کو راہ دکھائے. خدمت خلق اس راستے میں 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک اہم چیز جو ہے وہ ہے خالق سے محبت. جس کو خالق سے محبت آ گئی, اگر کوئی خالق سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور بھی یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرے دل میں خالق کی محبت پیدا ہو گئی, تو وہ یہ دیکھے کہ اسے خلق سے کتنی محبت ہے. اگر اس کے دل میں خلق کی محبت اور خدمت کا جذبہ ہے تو خالق سے محبت ہو گئی. کیوں کہ الخلق عیال اللہ, جس نے خلق کی خدمت کری, خلق کا خیال کرا, گویا اس نے خالق کے ساتھ اپنا رابطہ اور راستہ مضبوط کیا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی اور اپنے مریدوں کی بھی اخلاق پر تربیت کریں. دیکھیں دین کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ہے احکام, کہ شریعت کے احکام کیا ہیں, ان کو اپنانا. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے ایمان کامل رکھنا,
عقیدہ درست رکھنا. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو کوئی بھی کام صحیح نہیں ہو سکتا. لہذا عقیدے کی درستگی بھی اس راستے میں بڑی اہمیت کی حامل ہے. کیوں؟ اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کا فیض حاصل نہیں ہوگا. تو لہذا عقیدے کی درستی، احکام کی پابندی، اور ان سے بھی زیادہ جو چیز بڑی اہمیت کی حامل ہے عقیدے کے بعد، وہ ہے اخلاق. اپنا اخلاق اچھا کرنا، اپنے اخلاق کو بناؤ. بس جس کا اخلاق اچھا ہوا وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتا ہے. اور یہ خوبی کی بات یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو تولنے کا بھی یہ ایک پیمانہ ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو کہ میں اللہ کے قریب ہوں یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ تمہارا اخلاق خلق سے کتنا اچھا ہے. جتنا تمہارا اخلاق خلق سے اچھا ہوگا اتنا ہی تمہارا اخلاص خالص کے ساتھ ہوگا. اور اگر خلق کے ساتھ اخلاق اچھا نہیں ہوگا تو خالق کے ساتھ بھی اخلاص نہیں ہوگا. یہ سمجھنے والی بات ہے. اگر اس باتوں کو ہم نے سمجھ لیا تو ہم اس راستے میں کامیاب ہو گئے. ہر راستے کا ایک سامان ہوتا ہے. ایک سواری ہوتی ہے جس کو چل کر طے کرتا ہے، جس کو چل کے وہ یہ تینوں چیزیں ہیں. روشنی بھی ہے یہ، سواری بھی ہے یہ، اور راستے کی ہمواری بھی ہے. تو لہذا ہم نے ان چیزوں میں خیال کرنا ہے. دوسری بات، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قبلہ میاں حضور فرماتے تھے، ہمارے پیر و مرشد، کہ بیٹا پیر بھائی کا دیدار پیر کا دیدار ہوتا ہے. تمہیں جب تمہارا پیر بھائی ملے تو اس سے ایسے ملو جیسے اپنے پیر سے مل رہے ہو. کیوں؟ کہ یہ مرید الگ الگ شکلیں ہوتے ہیں مگر ان کی نسبت اصل ہوتی ہے. ایک اولاد سلبی ہوتی ہے، ایک اولاد قلبی ہوتی ہے. تو جس طریقے سے سلبی اولاد کی نا اتفاقی پورے گھر کو تباہ کر دیتی ہے، اس طرح قلبی نا اتفاقی پورے سلسلے کو تباہ کر دیتا ہے. ایک عام گھر کو بزرگ جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں کہ جڑا رہے تاکہ اس کی ہیبت رہے خاندان میں. اسی طریقے سے ایک سلسلہ ہے، اگر وہ جڑا رہتا ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے اور اس کی ترویج بھی زیادہ ہوتی ہے، اس کی بہتری بھی ہوتی ہے اور لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں. دیکھو اللہ نے انسان کی زندگی ایک مقصد کے لیے رکھی ہے، کسی مطلب کے لیے نہیں رکھی. اور وہ مطلب پہ اگر ہے تو پھر وہ انسان نہیں رہتا، پھر وہ جانور ہی ہے. کہ جانور کے دو ہی کام ہوتے ہیں، یہ کہ ظلم، زور اور زبردستی چھین کر کھانا اور اپنی نسل کو بڑھانا. دوسرا کوئی کام نہیں کرتا جانور. لیکن انسان کب جانور سے نکلتا ہے، حیوانیت سے کب نکلتا ہے؟ جب اس کے اندر اخلاق آ جاتا ہے، جب اس کے اندر دین کی سمجھ آ جاتی ہے. لہذا ہمیں دین جتنا معلوم ہے، ہم پر فرض ہے ہم اتنا آگے پہنچا. تو میرے بھائی،
آپس میں اتحاد دیکھیں، یہاں 1000 ہوتے ہیں، 100 ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، وہاں اختلاف رائے ہوتی ہے، لیکن اختلاف رائے ذاتی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، شخصی دشمنی نہیں ہونی چاہیے، شخصی نفرت نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اختلاف رائے اسلام میں گناہ ہوتا تو آج مختلف مکاتب فکر نہ بنتے، حنبلی، شافعی، مالکی، حنفی نہیں بنتے۔ اختلاف رائے رکھو، علمی رکھو، حسد بغض مت رکھو۔ اب جس کے دل میں حسد، بغض، کینہ پائی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے سلوک کے راستے میں قدم ہی نہیں رکھا ہے، اس کو اس راستے سے الگ ہو جانا چاہیے، یا پھر ان سب چیزوں کو تیاگ دینا چاہیے۔ یاد رکھو، قد افلاح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا۔ ہم میں تزکیہ کر کر بھی عیب رہ جاتے ہیں، مگر وہ عیب ذاتی ہو، اخلاقی نہ ہو۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اگر رائے کا اختلاف ہے تو اب تم یہ سمجھتے ہو کہ اس میری رائے میں یہ سلسلے کے خلاف جا رہا ہے تو اسے ٹیبل ٹاپ کرو، اس کو کھینچ کے لاؤ، اس کو نکالنے کی کوشش نہیں کرو۔ ایک ماں باپ کا اگر کوئی بچہ نافرمان ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، اور وہ بد صحبتوں میں پڑ جاتا ہے، نشے کرنے لگتا ہے، چوریاں کرنے لگتا ہے، ڈکیتیاں کرنے لگتا ہے، تو کیا ماں باپ اس کو گولی مار دیتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نہ اس کو چھوڑتے ہیں نہ اس کو گولی مارتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ خیال اس کا کرتے ہیں، اس کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو لہذا سلسلہ خاندان کی طرح ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم میں کوئی غلط ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہمیں اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اصلاح قبول بھی کرنی چاہیے۔ اصلاح کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھنی چاہیے۔ تنقید برائے تعمیر ہو، تنقید برائے تفریق نہ ہو، تنقید برائے ذلت نہ ہو، کسی کی ذلت نہ کری جائے، تنقید کر کے تنقید تعمیری کی جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر ہمارے طلباء چلیں، تاکہ ہمارے بزرگوں میں کبھی اختلاف نہیں ہو۔ اگر کسی پیر بھائی کو کسی پیر بھائی سے شکایت ہوتی تھی تو دوسرا پیر بھائی اس کے گھر جا کر اس سے معافی مانگتا تھا، بھائی مجھ سے شکایت ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، اگر میری کوئی بات غلط ہے تو مجھے سمجھاؤ کہ میری یہ بات غلط ہے، لہذا میں اس کو اپنے ضرور کروں۔ تو لہذا ان باتوں کا ہمیں سب خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے پیر بھائی کی غلطی پر تنقید کرنے کے بجائے اصلاح کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی باہر کا ہم پہ تنقید کرتا ہے ہمارے کسی بھی خلیفہ پر، تو سب خلفاؤں پہ لازم ہے کہ اس کا جواب اپنی طرف سے دیں۔
میں کر لیں گے، لیکن کسی دوسرے کو کیوں دخل اندازی کرنے دیں گے؟ اس کو ہمیں جواب دینا ہے، خود دینا چاہیے جواب۔ لہذا ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے باتیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس کو بزرگوں کا طریقہ سمجھو یا میری نصیحت سمجھو، جو بھی سمجھو، لہذا ہمیں ان سب باتوں کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام خلفاء کو راہ ہدایت عطا فرمائے، اس پہ استقامت عطا فرمائے، بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، بیٹے تشکیل ہو رہی ہے، اور جو لوگ نئے مرید ہونا چاہتے ہیں وہ جہاں بھی ہیں ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں۔ بھائی پیچھے سے ہاتھ رکھو، یہاں سے لوگ سامنے سے ہٹ جائیں۔ حضور کی روحانی بیٹیاں بہنیں جو دیکھ رہی ہیں، جو الفاظ میاں حضور ارشاد فرمائیں گے وہ الفاظ دہراتے رہیں، جو روحانی جواہر چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہی الفاظ دہرائیں انشاءاللہ۔ سلسلہ عالیہ تاریخیہ میں آپ داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من